بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے آئی پریزنٹ مائی ٹاپک ختم نبوت، اسلامیات، مضمون اسلامیات، کلاس دام اے، دورانیہ 45 منٹ، اسٹوڈنٹس تعداد 30 to 35۔ عمومی مقاصد: طلباء کو اسلام کی بنیادی عقائد اور باتوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس کے بارے میں دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ طلباء کو متقی اور پرہیزگار بنانا، اس سے طلباء میں متقی ہوں گے، انہیں اچھی اور بری باتوں میں فرق محسوس ہوگا اور وہ پرہیزگار ہو جائیں گے۔ تھرڈ ون، طلباء کو اخلاقی اور روحانی اقتدار سے روشناس کرانا، جیسے کہ ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روحانی جو ہم دوسروں کو دکھائی دیتے ہیں، اور اخلاقی کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھ سکیں گے۔ اینڈ فورتھ ون از طلباء میں رضا الہی کے حصول کا جذبہ پیدا کرنا، تاکہ طلباء اپنے پیارے خدا سے محبت کر سکیں اور اس کے رسول پاک کی اطاعت کر سکیں اور ان میں اس اسلام کا جذبہ زندہ رہے۔ اینڈ لاسٹ ون از انسانیت کی خدمت و احترام کا جذبہ پیدا کرنا، اور اس سے طلباء میں انسانیت کی خدمت اور ان کا احترام کا جذبہ پیدا ہوگا، اور لوگ بڑوں سے پیار، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں گی۔ یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسروں کو اس کے بارے میں ختم نبوت کا تصور بیان کر سکیں گے۔ سیکنڈ ون، ختم نبوت کے بارے میں اپنے عقیدے کو پختہ کر سکیں گے۔ اینڈ تھرڈ ون از ختم نبوت کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کر سکیں گے۔ تدریسی مواد: بورڈ مارکر، چارٹ اور ڈسٹر، ان چیزوں کا استعمال کریں گا، اور جو میرا طریقہ تدریس ہوگا وہ آپ لوگوں کو تقریری اور مظاہراتی ہوگا۔ تدریسی مواد: اسلامیات کی بک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور شدہ۔ سابقہ جائزہ: طلباء کی تدریس کی آمادگی کے لیے چند دلچسپ سوالات کیے جائیں گے جن سے ان کے اندر ان سے آگاہی وغیرہ حاصل ہو سکے گی اور اسلام کے بارے میں وہ جان سکیں گے۔ پیغمبر اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیکنڈ ون، اللہ کے آخری پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ اینڈ تھرڈ ون از اللہ کے آخری پیغمبر کا کیا نام ہے؟ عزیز طلباء، آج ہم ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضور اکرم پوری انسانیت کے لیے ابدی ہدایت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے کتابیں تو کھولنی، اس کے متعلق پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی ورڈنگ میں بتا دوں، اس کے بعد پھر کتاب کے جو اندر ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حضور پاک کو ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا ہے، جو ہمارے ہر قسم کے معاملات زندگی کے ہوں یا اور کسی بھی قسم کے ہوں، ان کے اندر بہت اچھی پیروری اور رہنمائی ہمیں ان کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے، اور ان کی اطاعت کرنے سے اللہ پاک خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 32، سب بچے کھول لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو تب سے ہی ان کی ہمارے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب تک ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایات سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، کیونکہ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری نبی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور اس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد مبارک بھی فرمایا ہے: محمد باپ نہیں کسی کا،
تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے۔ جب اللہ پاک نے ہی ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور ان کے بعد آج تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ اور یہ جو ختم ہے، اس کو عربی زبان میں اس کے معنی میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا یا پھر کسی کام کا اختتام کرنے کے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ لوگوں کو اس کے لفظ ختم نبوت سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی کام کا اختتام ہو جانا۔ حدیث مبارکہ، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو کہ حضور پاک نے خود ارشاد فرمائی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرام کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لے کے آئے، جنہوں نے اپنی قوموں کو مختلف طریقوں سے رہنمائی کی، اور اس بات کا ذکر ہماری پیاری کتاب قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آخری کتاب سائن۔ اور جب ایک نبی یا ایک انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے تو اس کی جگہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دوسرے نبی یا پیغمبر تشریف لے آتے تھے، جو ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے اور ایک خدا کو ماننے کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ مگر میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، میری اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی ہو اور اس کے اندر دل جان سے دلکشی کی ہو، اور اس کا ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی سے ظاہر ہے کہ جب ایک عمارت خوبصورت مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد اس عمارت کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے، تو اسی طرح ہمارے انبیاء کرام جو 1,24,000 اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، ان کے ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے بعد آج تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ تمام صحابہ کرام اس بات پر اجتماع تھے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ، شاید اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں کہ انبیاء جو ہمارے صحابہ کرام ہیں انہوں نے بہت دیر پہلے ہی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ ہی کوئی آئیں گے۔ اور جیسے کہ خلافت کا دور جب شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد ہمارے جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، ان کے دور میں جب بھی کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس کو اسی وقت سزا دی جاتی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے جو میں نے آپ کو پڑھایا اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے؟ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت نالج ہوگی، اور کچھ میں نے آپ لوگوں کو آج بتا دی ہے۔ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور ہوم ورک کر کے آنا ہے، اور میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، سو تھینک یو، اللہ حافظ۔